ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الى مغفرة من ربکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی شروع کے 10 دن یہ رحمت کے ہیں، اور دوسرا عشرہ یعنی دوسرے 10 دن یہ مغفرت کے ہیں، اور اخیر عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ بات یہاں پر سوچنے والی ہے، بندہ یہاں پر غور کرے کہ اخیر میں جو یہ فرمایا گیا کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، رحمت والا عشرہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزر گیا، ابھی جو ماہ رمضان المبارک کا عشرہ جاری ہے یہ مغفرت کا عشرہ جاری ہے، یعنی اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو بندہ یہاں پر غور کرے کہ رمضان المبارک تو پورا ہی مغفرت کا مہینہ ہے، یہ پورا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ بخشش اور مغفرت کا عشرہ ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھر تو ارشاد ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر یہ مغفرت کا عشرہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ روزانہ ماہ رمضان المبارک کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو پھر یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ کیسے ہوا؟ ایسے ہی جب مہینہ ختم ہونے کو آتا ہے تو اخیر میں پورے مہینے کے برابر لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، تو پورا مہینہ ہی مغفرت ہے۔ فرمایا گیا جو ایمان کے ساتھ میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ پھر یہ مغفرت کا عشرہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر قیام اللیل کرے، تراویح یا جو بھی نوافل وغیرہ پڑھے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی سحری کرنے والوں کے لیے اور دیگر ماہ رمضان المبارک کے اندر نیک اعمال کرنے والوں کو یہ بشارتیں دی گئی کہ پورا مہینہ بخشش ہی بخشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہی مغفرت کی بشارت ہے۔ اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اگر غور کیا جائے تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلے تو بندہ یہ دیکھے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ میں نے اس آیت کریمہ پر 2 جمعہ پہلے مکمل ایک تقریر کر دی ہے کہ اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنے کا حکم کیوں دیا۔ آدمی کوئی معمولی چیز کے لیے نہیں دوڑتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز کے لیے بندہ نہیں دوڑتا ہے، کوئی حقیر چیز کے لیے بندہ تگودوہ نہیں کرتا ہے۔ بہت بڑی جو چیز ہوا کرتی ہے، بڑی نعمت ہوتی ہے، بندہ اس کے لیے دوڑ لگاتا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور ابھی جو عشرہ چل رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عشرہ بیٹھنے والا عشرہ نہیں ہے، یہ دوڑنے والا عشرہ ہے۔
کیوں؟ بندہ جب دوڑتا ہے تو اس میں لگن ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوا کرتی ہے، بندہ پوری طاقت لگاتا ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کا مغفرت کا عشرہ فرما کے بتا دیا کہ اے میرے امتیوں، یہ جو تم کو دوسرا عشرہ ملا ہے، اب یہ عشرہ سستی کرنے والا نہیں ہے، یہ عشرہ آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہے، یہ تڑپ والا عشرہ ہے، یہ لگن والا عشرہ ہے، یہ اللہ کی مغفرت اور بخشش کو پانے کے لیے پوری طاقت لگا دینے والا عشرہ ہے۔ اور اس عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہنے کی جو وجہ ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو پہلے عشرے میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ نیکیوں کی طرف خوب رغبت کرتے ہیں، اور پھر تھوڑے دن کے بعد میں بندے سست پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو جگایا گیا کہ پہلے عشرے میں تو لوگ خوب چستی دکھاتے ہیں، دوسرے عشرے کے اندر سست پڑ جاتے ہیں، اور تیسرے عشرے کے اندر خریداری کے اندر لگ جاتے ہیں۔ کہا پہلا عشرہ تم نے جو مغفرت رحمت کا پایا ہے، دوسرے عشرے کے اندر سستی مت کرنا، یہ عشرہ تو مغفرت کا عشرہ ہے، یہ سستی کا نہیں ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، یہ عشرہ تو دوڑنے والا ہے، تڑپ والا، لگن والا ہے، پوری طاقت لگانے والا عشرہ ہے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ جب تک اس کا دل پاک صاف نہیں ہوتا ہے تب تک اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے۔ جب دل کے اندر کچھ صفائی پیدا ہوتی ہے تب اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمتیں اتر رہی تھی، بندے نے روزہ رکھنا شروع کیا، اور بھوک کی وجہ سے اس کے دل کی صفائی ہوئی، اس کا نفس دب گیا، اور جیسے ہی دل کی صفائی ہونے لگی بندے کو گناہ یاد آنے لگے کہ میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں۔ تو پہلا عشرہ گزرتے ہی کہا گیا کہ تمہارے دل کی صفائی کے بعد میں تمہیں جو گناہ یاد آ رہے ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پورا مغفرت کا عشرہ تمہیں دیا، گناہوں کو یاد کرتے رہو اور رب کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کرتے رہو۔ اس لیے یہ دوسرا عشرہ ہمیں مغفرت کا عشرہ عطا فرمایا گیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے عشرے میں بندہ مائل ہوتا ہے اپنے رب کی رحمتوں کی طرف، اپنے رب کی رحمتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ کر کے بندے کی توجہ اللہ کی مغفرت کی طرف بھی دلائی گئی۔ کیا بندے تو نے رب کی رحمتوں کو خوب لوٹا ہے، اب آ تیرے لیے مغفرت کا عشرہ رب نے عطا کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں یہ کہوں گا کہ بندہ اگر اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہے تو اس بات سے سمجھ سکتا ہے پورا مہینہ مغفرت کے لیے ہے، اور یہ خاص طور سے مغفرت کا عشرہ دیا گیا، اور اس کے باوجود پھر بھی بندہ مغفرت نہ کروائے تو کتنا بڑا وبال ہے، کتنا بڑا وبال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، منبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا کہ آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا کہ آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا کہ آمین۔ اب بعد میں صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہر زینے پر قدم رکھتے وقت میں جو آمین کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وجہ بتائی نا، عزیزان مکرم، بندے کو کام جانا چاہیے۔ کتنی بڑی بات میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ دعا کی کہ جو ماہ رمضان المبارک پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش نہ کروائے وہ ہلاک ہو جائے، اس پر میں نے آمین کہا تھا۔ دعا کون کر رہے ہیں؟ حضرت جبریل، فرشتوں کے سردار، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ ساری کائنات کے سردار اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں عشرہ مغفرت اور مہینہ مغفرت مل جائے اور بندہ پھر بھی مغفرت نہ کروائے، جبریل امین کہتے ہیں وہ بندہ برباد ہو گیا۔ میرے آقا کہتے ہیں آمین۔ یا آپ اس سے سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ اس عشرے سے جو ہم گزر رہے ہیں یہ کتنا جو ہے وہ ہمارے لیے مغفرتوں کی بشارتوں رکھنے والا عشرہ ہے۔ عزیزان مکرم، گناہ تو ہر کسی سے ہوتا ہے، اس لیے کہ صرف نیکی ہی نیکی کرنا یہ فرشتوں کا کام ہے۔ اللہ نے ان کو خواہشات نہیں دی ہیں، وہ صرف نیکی کرتے ہیں، اور صرف گناہ ہی گناہ کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ انسان کبھی گناہ کرتا ہے اور کبھی نیکی کرتا ہے، تو بندے کو یہ بشارت دی گئی کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں گناہ بھی بہت ہیں۔ بندہ کچھ گناہ کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، کچھ گناہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے، کچھ گناہ اپنے پاؤں سے چل کے کرتا ہے، کچھ گناہ اپنے ہاتھوں کو بڑا کر کے کرتا ہے، کچھ گناہ اپنی زبان کے ذریعے کرتا ہے۔ اعضاء سے الگ الگ گناہ ہوتے ہیں، اور پھر گناہوں کی دو نوعیتیں ہیں، کچھ گناہ صغیرہ چھوٹے ہوتے ہیں،
کچھ گناہ بڑے یعنی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور پھر ان گناہوں کے اندر بھی دو کیٹیگری ہے، کچھ گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، کچھ گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہ الگ الگ طرح کے گناہ ہیں، ایسے ان کی معافی کی بھی الگ الگ سبیل ہے۔ جو چھوٹے گناہ ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، وہ تو نمازوں سے، روزوں سے اور حج سے معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور اسی طرح ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک یہ درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بندہ جب تک کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ تو چھوٹے گناہ تو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ توبہ استغفار رب کی بارگاہ میں اس کے لیے کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بندہ توبہ سے معاف کرا سکتا ہے، اور جو گناہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے یا تو بندوں کا حق ادا کیا جائے یا ان سے پھر معافی کروائی جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، تب جا کر کے معافی ملا کرتی ہے۔ تو عزیزان مکرم، گناہ تو بہت ہیں بندوں کے، اور یہ اللہ نے عشرۂ مغفرت ہمیں عطا کیا۔ آج جن حالات کے اندر یہ عشرۂ مغفرت ہمارے درمیان آیا ہے، ایک ہمارے اپنے پرسنل حالات ہیں اور ایک سوسائٹی اور ملکی حالات ہے۔ ان حالات کے اندر ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ عشرۂ مغفرت ہمارے لیے کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے۔ آج جس انداز کے اندر اسلامی شاعر، اسلامی قوانین اور اسلامی اوقاف اور دیگر اہم چیزوں کو نشانہ بنانے کی صحیح کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، عقیدہ، عمل، ان ایک کو سب کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ان حالات کے اندر مغفرت طلب کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، بندے کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار ٹھپ ہوا تو اس کا کوئی کاروباری معاملہ ہے، اگر کوئی بیمار ہوا تو وہ صحت کے اعتبار سے کچھ مسائل رہے ہوں گے، اسی طرح اگر کسی کی عزت چلی گئی تو اس کے اندر کچھ اور الگ عوامل رہے ہوں گے۔ لیکن میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جس طرح ظاہری اسباب ان تمام چیزوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایک باطنی سبب بھی ہوا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سائنس تو یہی کہتی ہے کہ جب سمندر کے اندر بخارات ہوتے ہیں وہ اڑ کر کے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں بادل بن کر کے برستے ہیں تو بارش ہوتی ہے، یہ تو ظاہری سبب ہے۔ عام طور پر لوگ تو یہی کہتے ہیں بندہ اگر کوئی کرسی پا جائے تو اسے عزت ملتی ہے، یہ ظاہری سبب ہے۔ عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کوئی آدمی اچھے کاروبار میں پیسہ لگائے اور کاروبار کا طریقہ آتا ہو تو وہ اچھا رزق کما لیتا ہے، یہ ظاہری سبب ہے۔ لیکن ان ظاہری اسباب کے علاوہ کچھ باطنی اسباب بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جب قوم آئی اور قوم نے آنے کے بعد میں کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ بخارات بن کے جب اڑیں گے اور پھر تب بارش ہوگی، کہا نہیں، کیا کہا؟ آپ نے کہا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اپنی قوم سے کہا استغفار کرو، اللہ تمہارے اوپر موسلادھار بارش کو نازل فرمائے گا۔ یعنی بندوں کے جو گناہ ہیں یہ باطنی سبب ہے جن کی وجہ سے بارش بھی رک جاتی ہے۔ بندوں کے جو گناہ ہیں یہ باطنی سبب ہے، لوگوں کی عزتیں بھی چلی جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ بندوں کے گناہ ہیں یہ باطنی سبب ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو بھی فساد پیدا ہوتا ہے وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بستی کا ذکر کیا، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف۔ اللہ نے بستی کو بیان کیا، اللہ ان کو خوب رزق دیتا تھا، لیکن انہوں نے جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی نا، اللہ نے ان کو بھوک کا مزہ چکایا، اللہ نے ان کو خوف کا مزہ چکایا۔ تو ظاہری اسباب کچھ بھی رہے ہوں لیکن باطنی اسباب بھی ہوا کرتے ہیں۔ گناہ اگر بندہ کرے عزتیں چلی جاتی ہیں، کرسیاں چلی جاتی ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، روزی اڑ جاتی ہے۔ اگر بندہ گناہ کرے تو شکست سے دوچار ہو جاتا ہے۔ آپ یاد کریں تاریخ کے کتنے اوراق ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ انطاکیہ میں جب رومی لشکر شکست کھا کر کے ہرقل کے سامنے پہنچا اور ہرقل کے دربار میں جب سارے لوگ جمع ہو گئے، ہرقل نے سوال یہی کیا تھا تم مسلمانوں سے لڑنے گئے تھے، وہ بھی تو انسان تھے، تم بھی انسان تھے، تم کیوں ہار گئے، وہ کیوں جیت گئے؟ میرے سوال کا جواب دو۔ اب کس
اس وزیر کے اندر مجال ہرقل کو جواب دے؟ کون جواب دے؟ آخر ہرقل نے جب جلال کا اظہار کیا، ایک بوڑھا وزیر آگے بڑھ کر کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، بات صحیح ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے. یہ مومن نہیں کہہ رہا، کافر بول رہا ہے، ایک کافر کہہ رہا ہے. وزیر کہتا ہے وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، فرق صرف اتنا ہے ہم راتوں میں شرابیں پیتے تھے، وہ راتوں میں اپنے خدا کی عبادت کرتے تھے. ہم دن میں لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، وہ انصاف کا درس دیتے تھے، وہ اپنے خدا کو یاد کرتے تھے. ہم جو ہے وہ گناہوں کے اندر مگن رہتے تھے، اس لیے وہ جیت گئے اور ہم لوگ ہار گئے. ایک کافر بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بھی شکست ہوا کرتی ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرص فتح ہوا تو رونے لگے، تو حضرت جبیر نے کہا کہ بندہ خدا، اللہ نے فتح دی ہے، خوشی ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، آپ بیٹھ کر کے رو رہے ہیں. حضرت ابو دردہ نے کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے، آج ہم نے فتح پائی ہے، سامنے والا ہار گیا ہے. کیوں ہار گیا؟ وہ اتنے طاقتور تھے، وہ اتنے جاؤ جلال والے تھے، کیوں ہار گئے؟ اس کا مطلب ہے انہوں نے گناہ کر کے رب کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے دوچار کیا. میں اس لیے رو رہا ہوں، کل کو اگر ہم نے بھی گناہ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہار کا منہ دکھائے گا اور ہمیں بھی پھر ذلت اٹھانا پڑے گا. اس لیے میں یہ سن کر کے رو رہا ہوں. تو یہ باطنی سبب بھی ہوا کرتے ہیں اسباب کے. اسی لیے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا، کہا لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے. حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ کیا عرب ہلاک ہو جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں. کہا ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہیں تب بھی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، جب ان کے اندر خبث عام ہو جائے گا، یعنی جب گناہ ہوں گے تب پھر وہ ہلاکت کے اندر پڑ جائیں گے. تو یہ ایک باطنی سبب ہے. آج جیسے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ورلڈ لیول پر اور ملکی سطح پر اور خود ہمارے اسٹیٹ کی سطح کے اوپر، ان حالات کو دیکھیں اور اس کے بعد میں عشرہ مغفرت کی طرف توجہ کریں. آج جو بھی سبب ہے ہماری ذلت کا، ہماری بربادی کا، ہمارے رزق کی تنگی کا، ہماری پریشانی کا، ہمارے جھگڑوں کا، ہماری آفتوں اور مصائب اور بلاؤں کا، اور ہماری جو ہے وہ دیگر پریشانیوں کا، وہ سبب اپنی جگہ، لیکن ایک بڑا سبب ہمارے گناہ بھی ہیں. ہمارے گناہ بھی ہیں. جیسا کہ حضرت منصور کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اسی طرح ہم ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ بندے جب بگڑ جاتے ہیں تب پھر اس کے بعد میں حالات بھی بگڑا کرتے ہیں. اسی طرح آپ اس روایت کو دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ اچھے ہوتے ہیں تو حکومتیں اچھی ہو جاتی ہیں، لوگ جب گنہگار ہو جاتے ہیں حکومتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں. پھر آپ نے وہی آیت کریمہ پڑھی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. گناہوں کی وجہ سے سارا فساد پیدا ہوتا ہے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی. تو آپ عشرہ مغفرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد میں سارے حالات کو دیکھیں. آپ نے حالات کے حل کے لیے بہت تگ و دو کی. میں کہتا ہوں وہ ساری دوڑ دو ایک طرف، ایک مرتبہ یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر کے دیکھ لیں. جب مغفرت کا پروانہ ملے گا عزت بھی ملے گی، بربادی دور ہوگی، رزق میں وسعت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے گا. عزیزان مکرم، کتنا بڑا ہم کو موقع دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو. عام دنوں میں بھی ہم استغفار کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں اور اس عشرے میں خاص بات ہے. عام طور پر ہوتا کیا ہے، ہم نماز کے بعد توبہ استغفار کر لیں گے اور دنوں کے اندر کر لیں گے، لیکن جو خاص وقت ہے توبہ کا، قرآن پاک میں رب فرماتا ہے والمستغفرین بالاسحار. اللہ نے تعریف فرمائی ان استغفار اور توبہ کرنے والوں کی جو سحری کے وقت میں، سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. کون بندہ عام دنوں کے اندر سحر میں اٹھے گا؟ کون اٹھے گا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے؟ لیکن ماہ رمضان المبارک کے اندر ہر کوئی بندہ اٹھتا ہے سحر میں، اور سحر کے اندر والمستغفرین بالاسحار، سحر میں اٹھ کے جب استغفار کرتا ہے. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت ایک ہوا چلتی ہے، ان لوگوں کی آوازوں کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں لے کر کے جاتی ہے. وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو 2 رکعت تم وضو بناؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ استغفار کا خاص عشرہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اس عشرے کا فائدہ اٹھانا
چاہیے. اور استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا بات ختم ہو گئی. نہیں, اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے استغفار کریں, گناہوں کو یاد کر کر کے. ورنہ آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, آپ کا دماغ مارکیٹ میں گھومتا رہتا ہے. جب استغفار کریں گناہوں کو یاد کریں. میں تو کہتا ہوں کوئی نہ ہو, اکیلے میں آپ استغفار کریں اور اپنے ایک ایک گناہ کا نام لے کر کے یاد کریں. اے اللہ مجھ سے جو بدکاری ہوئی تھی میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اے اللہ میں نے اس دن جھوٹ بولا تھا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اے اللہ میں نے نمازیں قضا کی ہیں میں ان کو ادا کروں گا تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اے پروردگار عالم میں نے فلاں کی غیبت کی تھی میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. اے مولا میں نے فلاں کا مال دبایا تھا میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. جب اس طرح استغفار کرنے بیٹھ جاؤ گے نا گھنٹوں گزر جائیں گے, آپ کی زبان سے استغفار بھی ادا ہوتا رہے گا, گناہوں کے یاد کا ایک سلسلہ بھی جاری ہوتا رہے گا. اور جب اس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کر کر کے استغفار کرتے رہو گے تو آنکھیں بھی برسنا شروع ہو جائیں گی, آنکھیں بھی برس پڑیں گی. کیونکہ بندہ جب اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں اپنے جرموں کا اعتراف کرے گا اور ایک ایک گناہ کو یاد کر کے جب استغفار کرے گا پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے اس کے اوپر ماحل بکرم ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا, وہ توبہ کرتا تھا پھر توبہ توڑ دیتا, توبہ کرتا پھر توبہ توڑ دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا اس لیے کہ تو نے مجھ کو ناراض کیا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے جب رب کا پیغام اس کو پہنچایا وہ بندہ اٹھ کر کے جنگل کے اندر چلا گیا اور جنگل میں جا کر کے کہنے لگا مولا کیا تیری رحمت کم ہو گئی ہے, کیا تیرے بخشش کے خزانے ختم ہو گئے, کیا میرا گناہ تیری رحمت سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا ہے. اے اللہ اگر تو محروم کرے گا تو میں کس کے پاس جاؤں گا, اگر تیرے در سے مجھے بھگا دیا گیا تو میں کہاں پہ جا کے دامن پساروں گا. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ اس بندے سے جا کر کے کہہ دو تو نے میری قدرت کے کمال کو پہچان لیا اور میری معافی کو تو نے پہچان کر لیا ہے, اگر تو اتنے گناہ کرے کہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے تب بھی میں تیری مغفرت فرما دوں گا. بندہ جب آ جاتا رب کی بارگاہ میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر تشریف لے جا رہے تھے. راستے کے اندر ایک عورت چولہا جلا رہی تھی اور چولہے کے اندر جب پھونک مارتی آگ جب لپٹیں نکلنے لگتی تھی, عورت کا بچہ پاس میں بیٹھا ہوا تھا, وہ عورت بچے کو اٹھا کر کے دور لے جا کے بٹھا دیتی, پھر جب آگ کی لپٹیں آتی پھر بچے کو دور کر دیتی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ عورت آئی, آ کر کے کہنے لگی کہ کیا اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہے, کیا اللہ تعالیٰ کریم نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ضرور اللہ رحم فرمانے والا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ میں ماں ہوں, ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی ہے, آگ کی لپٹیں جب بلند ہوتی ہے نا میں اپنے بچے کو دور کر دیتی ہوں میرے بچے کو گرمی بھی نہ لگے, تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا اور پھر سر مبارک کو اٹھایا, آنسوؤں کے قطرے آپ کی چشمان مبارک سے ٹپک رہے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے, اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, لیکن جب بندہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرے تکبر اور سرکشی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا عذاب دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, بندے خود گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج جو حالات ہوئے عشرہ مغفرت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر حالات کو دیکھیں, اپنے اعمال کا جائزہ لیں کیسے ہمارے اعمال ہو چکے ہیں. کیا استغفار کی ضرورت ہمیں نہیں ہے, کیا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کتنی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمیں دنیا کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں, اللہ اس کے رسول کی باتیں آج ہمارے پلے پڑتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں. ہم اخبارات اور سوشل میڈیا کی خبریں بہت پڑھ لیتے ہیں, قرآن مقدس کی تلاوت ہم کتنے کرتے ہیں, کافر ڈاکٹروں کی باتوں پر ہم کتنا پرہیز کر لیتے ہیں, اللہ اس کے رسول کے فرمان پر ہم کتنا پرہیز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر قرآن و سنت کی کوئی بات بتائی جائے تو ہم کتنا عمل کرتے ہیں اور غیروں کی باتوں پہ کتنا عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر ہمارے اپنے ناراض ہو جائیں تو پھر ہم ان کو منانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کے بعد میں کیا ہم نے کبھی منانے کے لیے کوشش کی ہے؟ میں کہتا ہوں اپنوں کو منانا بڑا مشکل ہے, کبھی کبھی ہفتوں لگ جاتے ہیں, مہینوں لگ جاتے ہیں, کوئی تو زندگی بھر نہیں مانتا ہے, نہیں مانتے. اور اللہ کو منانا تو اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ رات کو اپنا دستے رحمت دراز کرتا ہے تاکہ دن
دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور روزانہ دن میں اپنا دست رحمت دراز کرتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے. اور یہ کب تک رہے گا؟ جب تک سورج پچھم سے نہیں نکل جاتا تب تک رب کی رحمتیں آواز دیتی رہیں گی کہ آؤ بندو اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ. اور جب تک وقت غرغرہ نہ آ جائے، یعنی حضرت ملک الموت ہماری روح کو ہمارے پاؤں سے کھینچتے ہوئے ہمارے حلق تک لے کر کے نہ آ جائیں، اس وقت تک توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. ہم جب چاہیں اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر کے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا یا رسول اللہ، گناہ ہو جائے تو توبہ کی کیا صورت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا، اور اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ جنت کے جو 8 دروازے وہ کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب بھی آئے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور پھر رمضان کا مہینہ ملے اور ماہ رمضان میں عشرہ مغفرت مل جائے. یہ حدیث پاک ہے نا کہ روزانہ جب رات کا اخیر تہائی حصہ بچ جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا اخیر تہائی حصہ کتنا اہم ہوتا ہے. آپ نے اس کا تجربہ کیا ہوگا. آدمی کو چاہے رات بھر نیند نہ آئے، لیکن جب رات ڈھل جاتی ہے اخیر کا حصہ بچ جاتا ہے تب نیند آنے لگ جاتی ہے. بڑا سکون کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اٹھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے، ڈرائیوروں کو دیکھا گاڑی چلاتے ہوئے، رات بھر تو گاڑی چلا لیں گے لیکن کہتے ہیں جب 4 بج جاتا ہے تو اس کے بعد میں آٹومیٹک آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہے. بڑا سکون کا وقت ہوا کرتا ہے. رات بھر تڑپنے والا مریض جس کو نیند نہیں آتی ہے، جیسے ہی رات ڈھلتی ہے اخیر وقت ہوتا ہے اس کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے. کیوں؟ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمتیں آسمان دنیا پر تجلی کرتی ہیں. کہتی ہے کوئی مانگنے والا بندہ میں عطا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا بندہ اس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں. تو یہ وقت تو ہمیں تو نہیں مل پاتا ہے. ہم تو میٹھی نیند سوئے رہتے ہیں. ماہ رمضان کے اندر تو یہ اخیر وقت ہمیں ملتا ہے. ہم سحری میں اڑ جاتے ہیں، رات کا اخیر تہائی وقت ہمیں مل جاتا ہے، اور اس وقت میں اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں. بتاؤ کتنی بڑی بات ہے. بندہ اس پہ غور تو کرے. رب کہتا ہے بندے تجھے اپنے گناہوں سے معافی چاہیے. بندہ خالی اتنا کہتے مولا مجھے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، اور پروانہ مغفرت اس کو دے دیا جائے. کتنی بڑی نعمت اور بشارت اس ماہ مبارک کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ میں بندے کو میسر آ جاتی ہے. تو عزیزان مکرم، اس عشرہ مغفرت کا بھرپور فائدہ اٹھا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عشرہ مغفرت ہمیں دیا ہے. اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں. شرابی شراب سے توبہ کریں، جواری جوا سے توبہ کریں، زناکار زنا سے توبہ کریں، بد کردار بدکرداری سے توبہ کریں، سود خور سود سے توبہ کریں، چوری کرنے والے چوری سے توبہ کریں، جھوٹے جھوٹ سے توبہ کریں، غیبت چغلی حسد اور تمام گناہوں میں مبتلا اپنے اپنے گناہوں کا نام لے کر رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنی وسیع ہے. حضرت ابو بردہ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ کے جب انتقال کا وقت آیا، اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، اور سارے بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد میں حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں تمہیں روٹی والا واقعہ سناتا ہوں. بیٹوں نے کہا ابا جان کون سا روٹی والا واقعہ؟ کہا سنو، ایک عابد تھا 70 سال تک اپنے جو ہے وہ کمرے میں بیٹھ کر، اپنی جھوپڑی میں بیٹھ کر کے اس نے اللہ کی عبادت کی، کبھی باہر بھی نہ نکلا. ایک دن باہر نکلا، شیطان تو طاق میں رہتا ہے، ایک عورت میں مبتلا کر دیا، عورت کے عشق میں مبتلا کیا. 7 دن تک عورت کے ساتھ رہا. 7 دن کے بعد میں نگاہیں کھل گئی. اس کو فوراً خیال آیا، رب کی بارگاہ میں توبہ کی اور پھر روانہ ہوا. ہر 2 قدم پر نماز پڑھتا، توبہ کرتا، نماز پڑھتا، توبہ کرتا، چل پڑا اپنے توبہ کے لیے اور اپنی معافی کے لیے رب کی بارگاہ کی طرف. راستے میں اسے 12 مسکین ملے جو ایک جگہ بیٹھے تھے. جا کے وہی بھوک کی وجہ سے بیٹھ گیا. ایک راہب روزانہ ان 12 مسکینوں کو ایک ایک روٹی دیا کرتا تھا، تو وہ بھی جا کے بیٹھا. عابد کو بھی راہب نے مسکین سمجھ کر اسے بھی روٹی دے دی. ایک فقیر بچ گیا، کہا مجھے نہیں روٹی ملی ہے. راہب نے کہا تم 12 لوگ ہو، میں نے 12 روٹیاں دے دی، تم لگتا ہے دوبارہ روٹی مانگ رہے ہو، آج کے بعد میں تم کو روٹی نہیں دوں گا. اب جب اس پہ الزام لگا تو یہ عابد جو توبہ کرنے کے لیے نکل پڑا تھا اس کو ترس آ گیا، بھوکا تو بہت تھا. اپنی روٹی اس نے جا کر کے اس فقیر مسکین کو دے دی اور پھر بھوک کی وجہ سے وہ مر گیا. رب کی بارگاہ میں جب اس کی پیشی ہوئی، 70 سال کی عبادت ایک طرف، 7 راتیں جو اس نے گناہ کیا تھا وہ ایک طرف،
70 سال کی عبادت کو جب 7 راتوں سے وزن کیا گیا نا، وہ 7 راتوں کا گناہ 70 سال کی عبادت پر بھاری پڑ گیا۔ لوگوں کو یہ گمان ہے نا، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ 70 سال کی گوفا کے اندر بیٹھ کر کے جو عبادت کی تھی وہ 7 دن کے گناہوں کے اندر ہلکی پڑ گئی اور گناہ اس کے بھاری پڑ گئے۔ لیکن جب اس کی ایک نیکی آگے آئی کہ اس نے اپنی روٹی لے کر کے مسکین کو دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 راتوں کے گناہ کو اس ایک روٹی کی نیکی کے ساتھ وزن کروایا، تو اس روٹی کی جو نیکی ہے نا وہ ان 7 دن اور 7 راتوں کے گناہوں پہ بھاری پڑ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو ایک طرف دیکھیں گناہوں کا معاملہ کتنا سنگین ہے، ہزاروں سینکڑوں سالوں کی اور 70 سالوں کی عبادت پہ گناہ بھاری پڑ جاتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں، ایک ایک روٹی سے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بندہ اگر مسکین بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ استغفار کرے تو رب کی رحمتیں کتنی اس کے اوپر چھما چھم برسیں گی، بندہ اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں بار بار بتانے کے باوجود بھی لوگوں میں کوئی بیداری نہیں پیدا ہو رہی، بچے الگ اپنے کھیلوں کے اندر مصروف ہیں، جوان اپنی جوانی میں مست ہو کے کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی شراب کے نشے میں دھت ہے، کوئی فلم بازی کے اندر مبتلا ہے، کوئی اپنا وقت برباد کر رہا ہے، بوڑھے لوگ اپنی دنیا بنانے کے چکر میں لگے ہیں، انہیں بھی اس بات کا خوف نہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ عورتیں بے پردگی اور اپنی بے حیائی کے اندر الگ مصروف ہیں، ہر طرف جب گناہوں کا ماحول بپا ہے، ایسے حالات جب پیدا ہو جاتے ہیں تب اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بائقی شریف کی روایت ہے، قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو پتہ کیسے چلے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا، رب نے فرمایا موسیٰ قوم سے کہہ دو جب میں قوم لوگوں سے راضی ہوتا ہوں تو اچھے بادشاہ ان پہ مقرر کر دیتا ہوں، اور جب ان سے ناراض ہوتا ہوں تو برے بادشاہ ان پہ مقرر کر دیتا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، ہم نے خدا کو راضی کیا ہے کہ ناراض کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کا انبار ایک طرف، حالات کی مار ایک طرف، اور اس کے بعد میں مائے رمضان المبارک کا یہ عشرہ مغفرت ایک طرف۔ جائزہ لینے کا وقت ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جانے کا وقت ہے، غور کرنے کا وقت ہے، سوچنے کا وقت ہے۔ جب سوچو گے غور کرو گے، تھوڑا نہیں پورا سوچنے کا وقت ہے، پورا سوچنے کا وقت ہے۔ سوچیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف جب بڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور کیا فرمایا؟ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ آج ہم ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لوگ معلوم ہے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا گیا ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے حکام ہوں گے۔ اگر ہم غاصب ہیں ہمارا بادشاہ بھی غاصب ہوگا، ہم ظالم ہیں ہمارا بادشاہ بھی ظالم ہوگا، کیونکہ جو ہمارے اعمال ہیں وہی بادشاہ بن کر کے ہمارے اوپر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال جب اچھے ہو جاتے ہیں تو بادشاہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ میں گئے تو لوگوں نے کہا تھا ظالم بادشاہ سے نجات کے لیے کچھ کر دیں، کہا میں کیا کروں، تم نیک بن جاؤ اللہ نیک بادشاہ عطا کرے گا۔ وہ لوگ نیک بن گئے، اللہ نے ان کو نیک بادشاہ عطا فرما دیا۔ تو اگر بندہ یہ چاہے کہ حالات کی مار ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی کرے، ہماری صحت اچھی کر دے، ہمارے جھگڑوں کا خاتمہ کر دے، گھروں میں محبتوں کا ماحول پیدا ہو، ذلتیں رسوائی بربادی سب ختم ہو جائے، تو پھر راستہ وہی ہے یا قوم استغفروا ربکم، اے قوم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، یا عشرہ مغفرت کا فائدہ اٹھاؤ، سحری میں اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، افطاری کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں رونے لگ جاؤ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عصر کے پہلے تم اپنے جو ہے وہ تنہائیوں کے اندر اپنے خدا کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، بندہ تھوڑا سا رب کو پکارتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پھر ماحل بکرم ہو جاتی ہیں۔ تو اس عشرہ مغفرت کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عشرہ مغفرت میں بٹنے والی اپنی بخششوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔